بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز زیور کا ڈبہ ایک سبق ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے۔ مصنف کا نام ہے منشی پریم چند، ماخوذ از پریم چند کے نمائندہ افسانے۔ غور سے سنیں۔ منشی پریم چند اور زیور کا ڈبہ، ایک ڈبہ ہے جس میں زیورات وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تو کچھ بڑا ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے نا زیور کے باکس نما ہوتے ہیں۔ اور پریم چند کے منتخب افسانے، نمائندہ افسانے، منتخب افسانے اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ ان تصاویر کو ذرا غور سے سمجھیں، کیونکہ پورا سبق جو ہے وہ انہی پر ہے۔ اس لیے وقتی طور پہ ان کی یہ ایک فرضی تصاویر ہیں۔ چندر پرکاش مرکزی کردار جو ہے وہ یہی ہیں۔ ان کی بیوی ہیں چمپا، اور یہ جو ہے ٹھاکر صاحب ہیں جن کے ہاں یہ ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، ملازمت کیا کرتے تھے، انہوں نے ان کو گھر بھی دیا ہوا تھا۔ اور یہ جو ہے ٹھاکر صاحب کی بیوی ہیں ٹھاکرائن اما دیوی۔ یہ چندر پرکاش سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اور بہت سے مسئلے بھی گھر کے جو مسائل ہیں وہ بھی ان سے دریافت کرتی ہیں۔ اور یہ ان کا بیٹا ہے، اما دیوی کا، ٹھاکر صاحب کا بیٹا ہے یہ ویر اندر، اور جن کو پیار سے ویرو ویرو کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ BA کے بعد انہوں نے ان کے گھر میں ملازمت شروع کی اور ان کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے ویرو کو۔ حالانکہ یہ ان سے اتنے زیادہ چھوٹے نہیں تھے، کچھ ہی چھوٹے تھے، 2-3 سال کا فرق ہوگا، لیکن یہ ان کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک پوری جو نا داستان ہے، یہ افسانہ ہے کہ کس طریقے سے اما دیوی ان کو بلاتی ہیں چندر پرکاش کو، اور ان سے مشورہ لیتی ہیں، صلاح لیتی ہیں کہ ایک رشتہ آیا ہوا ہے ویرو کا، اگر کہیں تو اپنے ہوتے ہوئے ویرو کا نکاح کروا دیتے ہیں اور ساری ذمہ داریاں آپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ چندر پرکاش کہتے ہیں یہ تو ویرو ہی سے پوچھیں، کیونکہ شادی تو اس کی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی کیا صلاح ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس کی رضامندی ہے شادی کرا دی جائے۔ اب جو ہے اما دیوی سارا کام چندر پرکاش کو سونپ دیتی ہیں کہ شادی کی ساری ذمہ داریاں آپ پر ہیں، سارا سامان لانا جو بھی ہے۔ اس زمانے میں 5,000 روپے بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، تو 5,000 روپے کے تقریباً جو ہے انہوں نے زیور بنوائے۔ اس پر جو ہے یہ لوگ جو ہے بہت ہی مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ اب اس کی چاہت یہ تھی کہ میری بیوی بھی کس طریقے سے زیورات کو پہنے۔ دیکھتے دیکھتے جو ہے چوری ہو جاتی ہیں۔ اب کون چوری کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، پوری ایک جو ہے نا ایک افسانہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ پورا سبق پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوشچن آنسر بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس کا خلاصہ، اس کا مرکزی خیال، بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے یہ افسانہ لکھا ہے۔ شروع سے آخر تک غور سے پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے جب وہ زیورات خریدتے ہیں، اب اس طریقے سے یہ ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنی چھت کے ذریعے ان کے گھر میں آتا ہے اور دروازے سے جھانکتا ہے، سب سو رہے ہیں، اور اب جو ہے زیور کو لے کر اپنے گھر چلے جاتا ہے۔ 11 بجے کے قریب تو جو ہے ان کی بیوی ان کو چمپا جو ہے جگاتی ہیں، اٹھیے ٹھاکر صاحب کے ہاں چوری ہو چکی ہے۔ اور چوری اصل میں اسی نے کی ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا ہوتا، پریشان بھی رہتا ہے ہر وقت، کیا کروں۔ اب بیوی جو ہے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ جب بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک صندوق ہے، اس کو بار بار دیکھتا رہتا ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، تو بیوی کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں جو زیور کا ڈبہ ہے وہ چوری جو ہے پرکاش نے کیا ہے۔ اس سے وہ ناراض ہو جاتی ہے، سمجھاتی ہے اس کو کہ غلط کیا آپ نے۔ پھر وہ ایک بینک والا معاملہ ہے، اس میں انہوں نے وہ 10,000 روپے دیتے ہیں ضمانت کے۔ وہ تو جتنا اچھا سلوک کر سکتے تھے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے ان کا مکان بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کچھ مسائل جو ہوتے ہیں یہ چوری کے۔ منشی پریم چند
1880 میں بنارس میں پیدا ہوئے ہیں. 1936 میں وارانسی ہندوستان میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی جو تصانیف ہیں، ایک تو ہے سوز وطن. سوز وطن جو ہے یہ ایک ان کی تصنیف ہے زاد راہ. ایک ہے واردات، یہ ہے واردات. آخری تحفہ 40، ایک پریم 40 ہے، پریم 25 ہے، اور ایک پریم 32 ہے. ایک جو ہے ان کی کتاب فردوس خیال، اور ایک خواب خیال، اور ایک جو ہے بیوہ. بیوہ کتاب ان کی ایک ڈرامہ ہے. یہ تمام ان کی کتابیں ہیں. زیور کا ڈبہ. بی اے پاس کرنے کے بعد چندر پرکاش کو ایک ٹیوشن کرنے کے سوا کچھ نہ سوجا. ان کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی. اسی سال والد بھی چل بسے، اور پرکاش زندگی کی جو شیریں خواب دیکھا کرتا تھا وہ مٹی میں مل گئے. والد اعلیٰ عہدے پر تھے. ان کی وساطت سے چندر پرکاش کوئی اچھی جگہ ملنے کی پوری امید تھی، مگر وہ سب منصوبے دھرے ہی رہ گئے، اور اب گزر اوقات کے لیے صرف 30 روپے ماہوار کی ٹیوشن ہی رہ گئی ہے. والد نے کوئی جائیداد نہ چھوڑی، الٹا بھوک کا بوجھ اور سر پر لاد دیا. اور بیوی بھی ملی تو تعلیم یافتہ. بیوی ملی تو تعلیم یافتہ، شوقین، زبان کی طرح جیسے موٹا کھانے اور موٹا پہننے کی نسبت مر جانا قبول تھا. چندر پرکاش کو تیج کی نوکری کرتے شرم آتی تھی، لیکن ٹھاکر صاحب نے رہنے کے لیے مکان دے کر ان کے آنسو پونچھ دیے. یہ مکان ٹھاکر صاحب کے مکان سے ملا ہوا تھا، پختہ، ہوادار، صاف ستھرا اور ضروری سامان سے آراستہ. ایسا مکان 20 روپے ماہوار سے کم میں نہ ملتا تھا. لڑکا تو لگ بھگ انہی کی عمر کا تھا، مگر بڑا کن ذہن، کام چور. ابھی 9ویں درجے میں پڑھتا تھا، 9 کلاس میں پڑھتا تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ ٹھاکر اور ٹھاکرائن دونوں پرکاش کی بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ اپنا ہی لڑکا سمجھتے تھے. گویا ملازم نہیں، گھر کا آدمی تھا، اور گھر کے ہر ایک معاملے میں اس سے مشورہ لیا جاتا تھا. شام کا وقت تھا. پرکاش نے اپنے شاگرد ویریندر کو پڑھا کر چلنے کے لیے ایک چھڑی اٹھائی. چھڑی اس لیے اٹھایا کرتے تھے راستے میں کوئی کتا وغیرہ ہو، اور پرانے زمانے میں لوگ چھڑی اٹھایا کرتے تھے، ڈنڈی تھی، کوئی اسٹک تھی. تو ٹھکرائن نے، ٹھاکر صاحب کی جو بیوی ہے، نے کہا ابھی نہ جاؤ بیٹا، ذرا میرے ساتھ آؤ، تم سے کچھ کہنا ہے. پرکاش نے دل میں سوچا وہ کیا بات ہے جو وریندر کے سامنے نہیں کہی جا سکتی. پرکاش کو علاحد ہی لے جا کر اماں دیوی نے کہا تمہاری کیا صلاح ہے؟ ویرو کا بیاہ کر دوں، ایک بہت اچھے گھر کا پیغام آیا ہے. پرکاش نے مسکرا کر کہا یہ تو ویرو بابو ہی سے پوچھئے. نہیں، میں تم سے پوچھتی ہوں. پرکاش نے ذرا تذبذب سے کہا میں اس معاملے میں کیا صلاح دے سکتا ہوں؟ ان کا 20واں سال تو ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بیاہ کے بعد پڑھنا ہو چکا، اس کے بعد پڑھائی نہیں ہو پائے گی. تو ابھی نہ کروں؟ تمہاری یہی صلاح ہے؟ جیسا آپ مناسب خیال فرمائیں. میں نے تو دونوں باتیں عرض کر دیں. تو کر ڈالوں، شادی کر ڈالوں ان کی. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ لڑکا کہیں بہک نہ جائے، پھر پچھتانا پڑے گا. میں رہتے ہوئے تو آپ اس کی فکر نہ کریں. ہاں، مرضی ہو تو کر ڈالیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. سب تیاریاں تمہیں کرنی پڑیں گی، یہ سمجھ لو. اماں دیوی نے کہا کہ ساری جو ہے نا تیاریاں شادی کی وہ آپ کو کرنی ہوں گی، تو میں کب انکار کرتا ہوں. روٹی کی خیر منانے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں ایک کمزوری ہوتی ہے کہ جو انہیں تلخ سچائی کے اظہار سے روکتی ہے. پرکاش میں بھی یہی کمزوری تھی. بات پکی ہو گئی اور شادی کا سامان ہونے لگا. ٹھاکر صاحب ان اصحاب میں سے تھے جنہیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا
ان کی نگاہ میں پرکاش کی ڈگری اپنے 60 سالہ تجربے سے زیادہ قیمتی تھی۔ شادی کا سارا انتظام پرکاش کے ہاتھوں میں تھا۔ 10-12 ہزار روپے خرچ کرنے کا اختیار کوئی تھوڑی عزت کی بات نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے خستہ حال نوجوان ذمہ دار منیجر بن بیٹھا۔ کہیں بازار سے سلام کرنے آیا، اسے سلام کرنے کے لیے آ رہے کپڑے والے اور دوسرے جو ہے نا دکان والے، کہیں محلے کا بنیا گھیرے ہوئے ہے، کہیں گیس اور شامیانے والا خوشامد کر رہا ہے۔ وہ چاہتا تو 200-400 روپے آسانی سے اڑا سکتا تھا۔ اس زمانے میں 200-400 روپے بہت زیادہ، کیونکہ اس کی اپنی جو تنخواہ تھی وہ 30 روپے تھی، لیکن اتنا کمینہ نہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ کیا دغا کرے جس نے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا ہے۔ مگر جس دن اس نے 5,000 کے زیورات خریدے، اس کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا۔ گھر آ کر چمبا سے بولا، ہم تو یہاں روٹیوں کے محتاج ہیں، اور دنیا میں ایسے ایسے آدمی پڑے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے کے زیورات بنوا ڈالتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب نے آج بہو کی چڑھاوے کے لیے 5,000 کے زیور خریدے۔ ایسی ایسی چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سچ کہتا ہوں، بعض چیزوں پر تو آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ چمپا حاسدانہ لہجے میں بولی، ہمیں کیا کرنا ہے، جنہیں ایشور نے دیا ہے وہ پہنے، یہاں تو رو رو کر مرنے کو پیدا ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ چندر پرکاش، یہی لوگ مزے اڑاتے ہیں، نہ کمانا نہ دمانا، باپ دادا چھوڑ گئے ہیں، مزے سے کھاتے اور چین کرتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں ایشور بڑا غیر منصف ہے۔ چمپا، اپنا اپنا مقدر ہے، ایشور کا کیا قصور؟ تمہارے باپ دادا چھوڑ گئے ہوتے تو تم بھی مزے اڑاتے، یہاں تو روزمرہ کا خرچ چلانا مشکل ہے۔ گہنے کپڑے کون روئے، اس کی کون سوچے؟ کوئی ڈھنگ کی ساڑی بھی نہیں کہ کسی بھلے آدمی کے گھر جانا ہو تو پہن لوں۔ میں تو اسی سوچ میں ہوں کہ ٹھکرائن کے یہاں شادی میں کیسے جاؤں گی۔ سوچتی ہوں بیمار پڑ جاتی ہوں تو جان بچتی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پرکاش نے تسلی دی، ساڑی تمہارے لیے ضرور لاؤں گا، یہ مصیبت کے دن ہمیشہ نہ رہیں گے، زندہ رہا تو ایک دن تم سر سے پاؤں تک زیور سے لتی ہوگی۔ چمپا مسکرا کر بولی، چلو ایسی من کی مٹھائی میں نہیں کھاتی، گزر ہوتی جائے یہی بہت ہے۔ پرکاش نے چمپا کی بات سن کر شرم اور حیا سے سر جھکا لیا۔ چمپا اسے اتنا کاہل وجود سمجھتی ہے۔ رات کو دونوں کھانا کھا کر سوئے تو پرکاش نے پھر زیوروں کا ذکر چھیڑا۔ زیور اس کی آنکھوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر میں ایسا بڑھیا زیور بنتے ہیں، مجھے اس کی امید نہ تھی۔ چمپا نے کہا، کوئی اور بات کرو، زیوروں کی بات سن کر دل جلتا ہے، ایسی چیزیں تم پہنو تو رانی معلوم ہونے لگو۔ زیوروں سے کیا خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، میں نے تو ایسی بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو زیور پہن کر بھی بھدی معلوم ہوتی ہیں، بری محسوس ہوتی ہیں۔ ٹھاکر صاحب، مطلب کہ یار معلوم ہوتے ہیں، یہ نہ ہوا کہ کہتے کہ تم اس میں سے کوئی چمپا کے لیے لیتے جاؤ، تھوڑا بہت اپنی بیوی کے لیے لے جاؤ۔ تم کیسی بچوں کی سی باتیں کرتے ہو، اس میں بچپن کی کیا بات؟ کوئی فراخ دلی آدمی کبھی اتنی کنجوسی کرنا کرتا؟ میں نے سخی کوئی نہیں دیکھا جو اپنی بہو کے زیور کسی غیر کو بخش دے۔ میں غیر نہیں ہوں، ہم دونوں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، میں ان کے لڑکے کو پڑھاتا ہوں اور شادی کا سارا انتظام کر رہا ہوں۔ اگر 100-200 کی چیز دے دیتے تو کون سی بڑی بات تھی، مگر اہل ثروت کا دل دولت کے بوجھ سے دب کر سکڑ جاتا ہے۔ اس میں سخاوت اور فراخ حوصلگی کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ یکا یک پرکاش چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ چمپا کے نازک جسم پر ایک گہنا بھی نہیں، پھر بھی وہ کتنی شاکر ہے، شکر کرتی ہے۔ اس سے چمپا پر رحم آ گیا۔ یہی تو کھانے پینے کی عمر ہے، اس عمر میں اس بیچاری کو ہر ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ وہ دبے پاؤں گھر سے باہر چھت پر آیا۔ ٹھاکر صاحب کی چھت اس چھت سے ملی ہوئی تھی، بیچ میں ایک 5 فٹ اونچی دیوار تھی۔ وہ دیوار پر چڑھ گیا اور ٹھاکر صاحب کی چھت پر آہستہ سے اتر گیا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ اس نے سوچا، پہلے زینے سے اتر کر کمرے میں جاؤں،
اگر وہ جاگ گئے تو زور سے ہنس دوں گا اور کہوں گا کیا چرکا دیا، کہہ دوں گا میرے گھر کی چھت سے کوئی آدمی ادھر آتا دکھائی دیا، اس لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا کہ دیکھوں یہ کیا کر رہا ہے۔ کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوگا۔ اگر صندوق کی کنجی چابی مل گئی تو وہ 12 ہے، سب نوکر پر شبہ کریں گے، میں بھی کہوں گا صاحب نوکروں کی حرکت ہے، ان کے سوا اور کون لے جا سکتا ہے، میں ننوا نکل جاؤں گا، شادی کے بعد کوئی دوسرا گھر لے لوں گا، پھر ایسا ایسا ایک ایک زیور چمپا کو دوں گا جس سے کوئی شک نہ کر گزرے گا۔ پھر بھی وہ جب زینے سے اترنے لگا تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ دھوپ نکل آئی تھی اور کاش ابھی سو رہا تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ بھائی اس طرح وہ چوری کر کے گھر آ گئے۔ اب جو ہے دھوپ نکل آئی ہے، پرکاش سو رہا ہے اور چمپا نے اس کو جگایا کہ بڑے غضب کی بات ہے، تم ابھی تک سو رہے ہو، ٹھاکر صاحب کے ہاں چوری ہو چکی ہے اور زیوروں کا ڈبہ وہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ پرکاش نے پڑے پڑے پوچھا کسی نے پکڑا نہیں چور کو؟ تو کہنے لگی کہ بھائی کسی کو کیا خبر ہی نہیں ہے، وہی ڈبے لے گئے جس میں شادی کے زیور رکھے تھے، نہ جانے کیسی چابی اڑا لی، اور انہیں کیسے معلوم ہوا کہ صندوق میں ڈبہ ہے رکھا ہوا ہے۔ نوکروں کی کارستانی ہوگی، جوڑ توڑ جو بھی ہے نفع نقصان انہیں کا ہوگا، باہر کے آدمی کا یہ کام نہیں، یعنی کہ نوکروں نے کیا ہوگا یہ ایسی حرکت۔ نوکر تو ان کے تینوں پرانے ہیں، نیت بدلتے کیا دیر لگتی ہے، آج موقع دیکھا اڑا لے گے۔ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں پرکاش اور چمپا۔ تم جا کر ان کو تسلی دو، ٹھکرائن بیچاری رو رہی تھی، تمہارا نام لے کر کہتی تھی کہ بیچارہ مہینوں ان زیوروں کے لیے دوڑا، ایک ایک چیز اپنے سامنے بنوائی، اور چور منڈی کاٹے نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ پرکاش جھٹ پر اٹھ بیٹھا اور گھبرایا ہوا سا ٹھکران کے پاس گیا اور اسے بولا یہ تو بڑا غضب ہو گیا ماتا جی، مجھے تو ابھی بھی چمپا نے بتایا ہے۔ ٹھاکر صاحب سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے تھے، بولے کہیں سین نہیں، کوئی تالا نہیں ٹوٹا، پتہ نہیں کیسے اس نے چوری کر لی، کہاں سے وہ آیا۔ ٹھکران بھی رو رو کے پریشان تھی، میں تو لٹ گئی بھیا، بیاہ سر پر ہے، بھگوان تم نے کتنی دوڑ دھوپ کی تھی۔ تب کہیں جا کر چیزیں تیار ہوئیں، جانے کس منحوس ساعت میں بنوائی تھی، کس گھڑی میں۔ پرکاش نے ٹھاکر صاحب کی دکان میں کہا مجھے تو نوکروں کی شکایت لگتی ہے۔ ٹھکران نے مخالفت کی، ارے نہیں، نوکروں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، 10,000 روپے تو یوں ایسے ٹیبل وغیرہ میں رکھے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے ایک پائی کا نقصان نہیں کیا۔ ٹھاکر صاحب نے بھی کہا کہ تم کیا جانو آدمی کا دل کتنی جلدی بدل جاتا ہے، جس نے ابھی تک چوری نہیں کی وہ چوری نہیں کرے گا، یہ کوئی اور نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں جو ہے پولیس والوں میں رپورٹ درج کرواتا ہوں اور ایک ایک نوکر کی تلاشی کراؤں گا کہیں مال اڑا نہ دیا گیا ہو۔ جب پولیس کی بات سنی تو پرکاش پریشان ہو گیا کہ جب پولیس جو ہے نا رپورٹ درج کروائی جائے گی تو اس میں تحقیقات میں اس کا نام بھی آئے گا، تو اس نے جو ہے نا ٹھاکر صاحب سے کہا کہ چھوڑیں، یہ تو پولیس میں رپورٹ کرنا مجھے بھی فضول معلوم ہوتا ہے، اسے کیا ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پرکاش نے کہا کہ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی خفیہ پولیس کا آدمی ہو جو چپکے چپکے پتہ لگا دے، البتہ مال نکل آئے، لیکن یہاں ایسے آدمی کہاں، نصیبوں کو رو رو کر بیٹھ رہوں اور کیا کروں۔ پرکاش آپ بیٹھے رہیے، لیکن میں بیٹھنے والا نہیں، میں نوکروں کے سامنے چور کا نام نکالوں گا۔ ٹھکران نوکروں پر مجھے پورا یقین ہے کہ کسی کا نام بھی نکل آئے تو مجھے بھی خیال رہے گا کہ یہ کسی بائی کے آدمی کا کام ہے، نوکر ایسے نہیں کر سکتے۔ پرکاش بڑا پریشان تھا، تینوں آدمی اب چھت پہ گئے، بھائی چھت سے کون آ سکتا ہے، تو بیچ کے منڈیر پر کسی کے پاؤں کے نشان دکھائی دیے، جہاں پرکاش کا پاؤں پڑا تھا وہاں کا چونا لگ جانے سے چھت پر پاؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ پرکاش کی چھت پر جا کر منڈی کی دوسری طرف دیکھا تو ویسے ہی نشان وہاں بھی دکھائی دیے۔ ٹھاکر صاحب سر جھکائے کھڑے تھے، لحاظ کے مارے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ سارا دیکھا، پرکاش نے ان کے دل کی بات کھول دی، اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا۔
ٹھاکر صاحب نے کہا ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن اتنا پتہ لگ جائے کہ مال تو جانا تھا وہ تو گیا، چلو آرام سے بیٹھو، آج روپے کی کوئی تجویز نہیں ہوگی۔ پرکاش نے کہا کہ بھائی چور جو ہے نا میرے گھر سے آیا ہے، نشانات نظر آ رہے ہیں، تو میں جو ہے نا اپنا گھر مجھے چھوڑنا ہوگا۔ ٹھاکر کیوں ہمیں نہیں، تمہیں سے کوئی نقصان ہی نہیں، کیوں پریشان کر رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ پرکاش آپ نہ کہیں لیکن میں سمجھتا ہوں میرے سر پر بہت بڑی جواب دہی آ گئی ہے، میرا دروازہ 9-10 بجے تک کھلا ہی رہتا ہے، چور نے راستہ دیکھ لیا ہوگا، ممکن ہے 2-4 دن میں پھر آگو سے گھر میں اکیلی ایک عورت ہے، چمپا میری جو بیوی ہے، اور سر گھر والے جو ہے نگرانی نہیں کر سکتے، ادھر وہ باورچی خانے میں بیٹھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور ادھر کوئی آدمی چپکے سے اوپر چڑھ گیا تو ذرا بھی آہٹ نہیں مل سکتی۔ میں گھوم کر کبھی 9 بجے گھر آتا ہوں، کبھی 10 بجے آتا ہوں، چور نے راستہ دیکھ لیا ہے، ممکن ہے 2-4 دن میں پھر آگو سے گھر میں اکیلی ایک عورت سارے گھر کی نگرانی نہیں کر سکتی۔ ٹھکرائیں ڈری تم چلے جاؤ گے بھیا تب تو گھر اور پھاڑ کھائے گا اور بڑی مصیبت آ جائے گی۔ پرکاش کچھ بھی نہیں ہو ماتا جی، مجھے بہت جلد گھر چھوڑ دینا پڑے گا، میری غفلت سے چوری ہوگی اور اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پرکاش چلا گیا تو ٹھاکر کی عورت نے کہا بڑا نالائق آدمی ہے، چور ادھر سے آیا، یہی بات اسے کھا گئی، کہیں یہ چور کو پکڑ پائے تو کچا ہی کھائے، مار ہی ڈالے، دیکھ لینا کبھی نہ کبھی مال برآمد کرے گا۔ یعنی وہ جو ہے پرکاش کو کہنے کہ اتنا سمجھدار کہ یہی جو ہے نا مال کو برآمد کرے گا۔ اب اس گھر میں ہرگز نہ رہے گا، کتنا ہی سمجھاؤ اب اس کو، بڑا سمجھدار ہے، کرائے کے 20 روپے دینے پڑیں گے، کہیں ہو جائے گا تو۔ ہم کیوں کرائے دیں، وہ آپ ہی گھر چھوڑ رہے ہیں، ہم تو کچھ کہیں نہیں، ہم نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، کرایہ تو دینا ہی پڑے گا، ایسے آدمی کے لیے کچھ غم بھی کھانا پڑے تو برا نہیں لگتا، میں تو سمجھتی ہوں کرایہ لیں گے بھی نہیں، 30 روپے میں گزر بھی تو نہ ہوگی۔ پرکاش نے اسی دن وہ گھر چھوڑ دیا اور اس گھر میں رہنے میں خدشہ تھا، لیکن جب تک شادی دھوم دھام سے رہی وہ آنا جانا اس کا چلتا رہا، آتا جاتا رہا، وہ آمدنی صرف زیوروں میں خرچ ہوگی، اس لیے ایک پیسہ گھر کے خرچ میں نہ آنے دوں گا۔ خاوند کی محبت کا یہ ثبوت پا کر اسے اپنی قسمت پر ناز ہوا، دیوتاؤں میں اس کا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا۔ اب تک پرکاش اور چمپا کوئی راز نہ تھا ان میں، پرکاش کے پاس جو کچھ تھا وہ چمپا کا تھا، اور چمپا ہی کے پاس اس کے ٹرنک، صندوق اور الماری کی چابی رہتی تھی، مگر جب پرکاش کا ایک صندوق ہمیشہ بند رہتا تھا اور اس کی چابی کہاں ہے اس کو کا چمپا کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ پوچھتی ہے کہ اس صندوق میں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں میری پرانی کتابیں ہیں، اس لیے اب چمپا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی کوئی پرانی بکس وغیرہ اس میں ہوں گی۔ ایک دن چمپا انہیں پان دینے کے لیے گئی تو دیکھا کہ وہ صندوق کو کھول کر کچھ دیکھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہی جو ہے ان کا چہرہ پھک ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ کوئی راز کی بات ہے، لیکن 5,000 کی پونجی کو اس طرح چھوڑ دینا کہ اس کا دھیان ہی نہ آئے پرکاش کے لیے ناممکن تھا۔ وہ کہیں باہر جاتا تو ایک بار صندوق کو ضرور کھولتا۔ ایک دن پڑوس میں چوری ہو گئی اور اس دن سے پرکاش کمرے میں سونے لگا۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی کے مارے دم گھٹتا تھا۔ چمپا نے باہر سونے کے لیے کہا مگر پرکاش نہ مانا، اکیلا گھر کیسے چھوڑتے۔ چمپا نے کہا کہ چوری ایسوں کی گھر نہیں ہوتے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر کیسے چوری ہوگی۔ اس طریقے سے جو ہے کچھ عرصہ کا نظام ایسے چلتا رہا، مگر جب تک صندوق کھول کر تمام چیزیں دیکھ نہ لے پرکاش کو چین نہیں آتا تھا۔ چمپا جیسے ہی کھانا پکانے لگی وہ صندوق کھول کر دیکھنے لگا۔ آج چمپا نے پکوڑیاں بنائی تھی، پکوڑیاں گرم گرم ہی مزہ دیتی ہیں۔ پرکاش کو پکوڑیاں پسند تھیں، بہت پسند تھی، اس لیے تھوڑی سی پکوڑیاں تشتری میں پلیٹ میں رکھ کر گئی اور پرکاش کو دینے جب گئی، پرکاش نے اسے دیکھتے ہی صندوق دھماکے سے بند کر دیا فوراً اور تالا لگا کر اسے بہلانے کی لیے بولا تشتری میں کیا لائی ہو، آج نہ جانے کیوں مطلق ایسی بھوک لگ گئی ہے، پیٹ میں گرانی سی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا پکوڑیے ہیں۔ آج چمپا کے دل میں شبہ سا ہو گیا کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے جنا۔ چمپا کو وہ تالی کسی طرح نہ ملی،
ایک دن ایک پھیری والا بساتی پرانی چابیاں بیچنے آ نکلا، تو اس نے جب صندوق کو جب کھولا اس کی چابیوں سے تو اس میں زیور نکلا. یہ کہاں سے آئے؟ مجھ سے تو کبھی ان کے متعلق کبھی اس نے بات چیت نہیں کی، اور اس کے دل میں خیال گزرا یہ زیورات ٹھاکر صاحب کی تو نہیں ہیں، چیزیں وہی تھی جن کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. اب کوئی شک نہیں رہا، لیکن اتنی بڑی شرم و ندامت سے اس کا سر جھک گیا. اس نے ایک دم صندوق بند کر دیا اور پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ اتنی ہمت کیسے پڑی، یہ کمینہ خواہش اس کے من میں کیسے آئی. میں نے تو کبھی زیوروں کے لیے اسے تنگ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ چوری کر کے لائیں گے، اور چوری زیوروں کے لیے ان کا ضمیر اتنا کمزور ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا؟ اب وہ آپس میں بات چیت کر رہی ہے، اور اس طریقے سے کچھ عرصہ اور مزید گزر گیا. کئی مہینے گزر گئے. شہر کے ایک بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کی جگہ خالی ہوئی. پرکاش نے اکاؤنٹنٹ کا امتحان پاس کیا ہوا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ نقد 10,000 روپے کی ضمانت داخل کی جائے گی. اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ پرکاش بہت پریشان تھا. تو جب ٹھاکر صاحب کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے 10,000 روپے میں دوں گا، آپ درخواست تو دو، جب سب امور طے ہو جائیں گے تو ضمان بھی دے دیں گے، اس کی فکر نہ کریں آپ. پرکاش نے حیران ہو کر کہا کہ آپ زر ضمانت داخل کر دیں گے؟ ہاں، یہ کون سی بڑی رقم ہے، 10,000 تو ہے. اب اس کے دل میں جو ہے اور زیادہ ٹھاکر صاحب کی لیے محبت اجاگر ہوئی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہ مزید مجھے 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں ضمانت کے. اس نے آ کر چمپا کو خوشخبری سنائی. چمپا نے سن کر منہ پھیر لیا. پھر 1 منٹ بعد بولی، ٹھاکر صاحب نے تمہاری ضمانت کیوں دلوائی؟ جگہ نہ ملتی نہ صحیح، روٹیاں تو مل ہی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، گزارا ہو ہی رہا ہے. روپے پیسے کا کیا معاملہ، کہیں بھول چوک ہو جائے تو تمہارے ساتھ ان کے پیسے بھی جائیں گے. یہ تم کیسے سمجھتی ہو کہ بھول چوک ہو گئی؟ کیا میں ایسا اناڑی ہوں؟ چمپا نے کہا، آدمی کی نیت بھی تو ہمیشہ کی ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کو پتہ چل گیا ہے زیورات کے بارے میں. کھانے کے وقت پرکاش نے چمپا سے پوچھا، تم کیا سوچ رہی؟ سوچ کے کہا، آدمی کی نیت تو ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. چمپا نے آزودہ ہو کر کہا کہ کچھ نہیں، میں نے دنیا کی بات کہی تھی. پرکاش کو تسلی نہ ہوئی. اس نے پوچھا کہ جتنے آدمی بینک میں ملازم ہیں ان کی نیت بدلتی رہتی ہے؟ چمپا نے گلا چھڑانا چاہا. بات کو چھڑانی چاہیے، تم تو زبان پکڑتے ہو. ٹھاکر صاحب کی ہاں شادی میں اپنی نیت ٹھیک نہ رکھ سکے، 100-200 روپے کی چیز گھر میں رکھ ہی لی. پرکاش کے دل میں بوجھ سا آیا اور اس نے کہا کہ بھائی کیا؟ چمپا نے نفرت کے لہجے میں کہا کہ جو آدمی اپنے اوپر اتنا یقین رکھے اور اس کی آنکھ بچا کر ایک پائی بھی لینا گناہ سمجھتی ہوں. تمہاری شرافت جب جانتی ہوں کہ تمہارے کمیشن کے روپے جا کر ان کے حوالے کر دیتے. 6 مہینے گزر چکے ہیں، مکان بھی چھوڑ چکے ہیں. اچھا، علاقے میں اس کے باوجود بھی کوئی سوغات آتی وہ ان کے گھر میں ضرور بھجواتے ٹھاکر صاحب. ایک وقت تھا انہوں نے اپنی گھڑی بھی ان کو دی تھی. کبھی کبھار جو ہے چمپا بیمار ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کی فیس بھی وہی ادا کرتے. بہت اچھا سلوک کر رہے تھے ہر اعتبار سے. ابھی پرکاش جو ہے نا کھا کے یہ چیز کھانا کھا کے لیٹا ہی تھا. اب ضمیر اس کو ملامت کرنے لگے. ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ دل کے اندر جو ہے نا ایک سیاہی سی اس وقت اس کو معلوم ہوتی ہے جب کوئی اسے اپنے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے. اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. کئی روز گزر گئے. پرکاش کو بینک میں ملازمت مل گئی. اس تقریب میں اس کے ہاں مہمانوں کی دعوت ہے. ٹھاکر صاحب، ان کی اہلیہ وریندر اور اس کی نئی دلہن بھی آئے ہوئے تھے. باہر یار دوست گا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد ٹھاکر صاحب چلنے کو تیار ہوئے. پرکاش نے کہا، آج آپ کو یہاں رہنا ہوگا ہمارے گھر میں. دادا میں اس وقت نہ جانے دوں گا. آپ کو جانے نہیں دوں گا. چمپا کو اس کی یہ ضد بری معلوم ہوئی. گھر میں چارپائیاں بھی نہیں ہیں، بچھونے کوئی نہیں ہیں، بستر وغیرہ نہیں ہیں، کہاں پہ رات کو ٹھہرائیں گے؟ خود بھی تکلیف میں رہیں گے، ان کو بھی تکلیف میں رکھیں گے. لیکن وہ برابر جو ہے نا ضد کرتا رہا. یہاں تک کہ جو ہے نا ٹھاکر صاحب راضی ہو کہ ٹھیک ہے ہم آج آپ کے گھر سو جاتے ہیں. تینوں عورتیں جو ہے نا اندر کمرے میں تھیں، لیکن پرکاش جو ہے نا وہ جاگ رہا تھا. ویرو کے سامنے چابیوں کا گچھا پڑا ہوا تھا. پرکاش نے گچھا اٹھایا، کی چین، پھر کمرہ کھول کر اس کے زیورات کا ڈبہ نکالا
اور ٹھاکر صاحب کے گھر کی طرف چلا۔ کئی ماہ پیشتر وہ اسی طرح لرزتے ہوئے دل کے ساتھ ٹھاکر صاحب کے گھر مکان میں گھسا تھا۔ اس کے پاؤں تب بھی اسی طرح تھرتھرا رہے تھے، لیکن تب کانٹا چبھنے کا درد تھا، آج کانٹا نکلنے کا۔ تب بخار کا چڑھاؤ تھا، حرارت، اضطراب اور خلش سے پر۔ اب بخار کا اتار تھا، سکون اور فرحت اور امنگ سے بھرا ہوا۔ تب قدم پیچھے، اس وقت قدم جو پیچھے ہٹ رہے تھے، آج قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھاکر صاحب کے گھر پہنچ کر اس نے آہستہ سے وریندر کا کمرہ کھولا اور اندر جا کر ٹھاکر صاحب کے پلنگ کے نیچے وہ زیور کا ڈبہ رکھ دیا۔ پھر فوراً باہر آ کر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور گھر لوٹ آیا۔ اور اس کے بعد پرکاش کافی خوش، اس کو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ زیوروں کو اپنے گھر لے جاتے ہوئے اس کی جان جو نا سکی ہوئی۔ آج ڈبے کو لوٹا کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ایروپلین پر بیٹھا ہوا ہے، فضا میں اڑا جا رہا ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور اڑا جا رہا ہے اور اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ وہ گھر پہنچا تو ویرو سو رہا تھا، چابیوں گچھا اس کے سرانے رکھ دیا۔ ٹھاکر صاحب صبح تشریف لے گئے۔ پرکاش شام کو پڑھانے جایا کرتا تھا، آج وہ بے صبر ہو کر تیسرے پیر ہی تو جلدی جا پہنچا، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں آج کیا گل کھلتا ہے۔ وریندر نے اسے دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، بابو جی کل آپ کے ہاں کی دعوت بڑی مبارک تھی، جو زیورات چوری ہو گئے تھے سب مل گئے۔ ٹھاکر صاحب بھی آگے اور بولے، بڑی مبارک دعوت تھی تمہاری، پورا کا پورا ڈبہ مل گیا، ایک چیز بھی نہیں گئی، جیسے امانت رکھنے کے لیے ہی لے گیا ہو۔ پرکاش کو ان کی باتوں پر یقین کیسے آئے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے؟ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چوری گیا ہوا مال 6 ماہ بعد مل جائے؟ اور جوں کا توں ڈبہ کھول کر اس نے بڑی سنجیدگی سے دیکھا۔ تعجب کی بات ہے، میرا عقل تو کام ہی نہیں کرتی۔ ٹھاکر، کس کی عقل کچھ کام نہیں کرتی؟ بھائی تمہاری ہی کیوں، یعنی کہ ابھی ہم سب کو یقین نہیں آ رہا۔ ویرو کی ماں تو کہتی ہے کہ کوئی غیبی معجزہ ہے، آج سے مجھے بھی معجزات پر یقین ہو گیا۔ پرکاش، اگر آنکھوں دیکھی بات نہ ہوتی تو مجھے یقین نہ آتا۔ ٹھاکر، آج اس خوشی میں ہمارے ہاں دعوت ہوگی۔ پرکاش، آپ نے کوئی منتر تو نہیں پڑھوایا کسی سے؟ پرکاش نے، ٹھاکر کئی پنڈتوں سے پڑھوایا تھا۔ پرکاش، تو بس یہ اسی کی برکت ہے۔ گھر لوٹ کر پرکاش نے چمبا کو یہ خبر سنائی تو وہ دوڑ کر ان کے گلے سے چمٹ گئی اور نہ جانے کیوں رونے لگی، جیسے اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت کے بعد گھر آ گیا۔ پرکاش نے کہا، آج ان کے ہاں میری دعوت ہے، میں بھی 1000 بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، تم تو سینکڑوں کا خرچ بتلا رہی ہو۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے پر بھی ارمان پورا نہ ہوگا۔ پرکاش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ چندر پرکاش نے عملی زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ ان کے بڑے والد صاحب تو بڑے عہدے پر تھے اور بڑے بڑے اس کے منصوبے بنائے ہوئے تھے، لیکن بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے 30 روپے میں ٹھاکر صاحب کے بیٹے وریندر کو پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کو مکان بھی دیا تھا جس کی مالیت تقریباً کرائے پہ اگر لیں تو 20 روپے اس زمانے کے حساب سے بنتی تھی۔ کس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھاکر صاحب چندر پرکاش پر اعتماد کرتے تھے؟ اصل میں گھر کے تمام معاملات، بیٹے کی شادی ہے تب بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کو 10,000 روپے دے دیتے ہیں کہ شادی کے سارے انتظامات آپ ہی کو کرنے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھاکر صاحب جو ہے چندر پرکاش پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کو اپنا بیٹا جیسے ہی سمجھتے ہیں، کوئی ملازم نہیں سمجھتے۔ چندر پرکاش کے ذہن میں بے ایمانی کا خیال کیسے آیا جب اس نے دیکھا کہ بھائی 5,000 روپے کے زیورات اور میری بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو ایک ایک کر کے دوں گا، تو اس لیے اس کو جو ہے بے ایمانی کا خیال آیا۔ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کا گھر کیوں چھوڑ دیا؟ جب انہوں نے کہا کہ بھائی پولیس والے جو ہے نا یہاں پہ آئیں گے، تفتیش ہوگی، انہوں نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے نا میرے گھر سے وہ چور آیا تھا، وہ نشانات پاؤں کے نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا اس طریقے سے وہ وقتاً فوقتاً آتا رہے گا اور ساری جو ہے نا ذمہ داریاں میرے پر ہوں گی، میرے لیے پریشانی ہے، اور میں کبھی 9 بجے گھر آتا ہوں، کبھی 10 بجے گھر آتا ہوں، اس لیے میں یہ مکان چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ٹھاکر صاحب کی چندر پرکاش پر کسی ایک احسان کی تفصیل، بہت سے احسانات کیے انہوں نے۔ ایک تو احسان یہ بھی کہ بینک میں 10,000 کی ضمانت،
پھر جب دوسرا اس نے مکان لیا، اس کا جو کرایہ ہے تقریباً 20 روپے، اس کا بھی کرایہ یہی دیتے تھے، اور شادی کے جب انتظامات ہوئے تھے تو اس کو 10,000 روپے دیے تھے کہ سارے انتظامات آپ نے کرنے ہیں، اور بیٹے جیسے سمجھتے تھے، ملازم نہیں سمجھتے تھے۔ چندر پرکاش اور اس کی بیوی کے کرداروں کا تقابل۔ ان کی بیوی جو چمپا بہت ہی سمجھدار، اور ان کو کسی چیز کی لالچ نہیں تھی۔ ایک ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے زیورات ہونے چاہیے، جیسے گزارا ہو رہا ہے، جیسے جو ہے ایشور نے جس کی قسمت میں جو لکھا ہے مقدر میں گزارا کر رہی تھی، لیکن چندر پرکاش کی آنکھوں میں لالچ تھی، اس نے چوری کی۔ بعد میں اس کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، اور وہ زیور کا ڈبہ دوبارہ ٹھاکر صاحب کے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ چمپا کو ایسا کیوں محسوس ہوا کہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت کے بعد گھر آیا؟ کیونکہ 2-4 مہینے کچھ مہینوں سے جو ہے ان کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، وہ آپ کو غصے میں رہتی تھی کہ میرے شوہر نے چوری کیوں کی، الگ تھلگ رہتے تھے تھوڑا بہت، اور پریشان رہتی تھی۔ جب اس نے یہ زیور کا ڈبہ ان کے گھر میں رکھ دیا، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، بہت زیادہ خوش ہوئی۔ افسانہ نگار کی زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سچی خوشی اس وقت انسان کو ملتی ہے جب وہ کوئی بھلے کا کام کرے، اس قسم کا کام کرتا ہے، اس وقت دلی سکون اس کو ملتا ہے۔ اقتباسات پیپر میں آ سکتے ہیں کہ پہلے دونوں مستقبل کے منصوبے باندھتے تھے۔ ٹھاکر یہ جو ہے چندر پرکاش اور اس کی بیوی چمپا، یہ دونوں مستقبل کی باتیں کرتے تھے، ہم یوں کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ان کے آپس میں ہمدردی بھی تھی۔ لیکن جب چمپا کو پتہ چلتا ہے کہ میرے شوہر نے جو ہے نا ایسی جو ہے نا حرکت کی ہے اور چوری کی ہے، اب جو ہے نا دونوں کے دنوں میں کئی دنوں تک آپس میں بات بھی نہیں ہوتی تھی، ناراض رہتے تھے ایک دوسرے، وہ الگ پریشان، یہ الگ پریشان۔ اس کے پاؤں تھرتھرا رہے تھے، لیکن تب کانٹا چبھنے کا ڈر تھا۔ اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت پاؤں تھرتھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور کانٹا چبھنے کا درد ہو رہا تھا۔ لیکن آج رکھنے جا رہا ہے، ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے، تو کانٹا جو ہے نکلنے کا سکون، فرحت اور ایک امنگ بھری ہوتی ہے۔ پہلے قدم جو ہے نا پیچھے ہٹ رہے تھے، اب قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا محاوروں کی جملے بھی آ سکتے ہیں۔ صلاح، آپ کی کیا صلاح ہے؟ صلاح اس امر میں نہیں بتائی جاتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خستہ حال، چندر پرکاش کا مکان جو ہے بہت ہی خستہ حال تھا، غریب تھا، اس لیے اڑا لینا، اور اس نے جو ہے زیور کا ڈبہ جو نا چندر پرکاش نے اڑا لیا ٹھاکر صاحب کے گھر سے، کار ستائی، نوکروں کی کار ستائی ہوئی جب زیور کا ڈبہ جو ہے ٹھاکر صاحب کے گھر سے چڑھایا گیا۔ جوڑ توڑ، دوڑ دھوپ، چندر پرکاش نے بہت ہی دوڑ دھوپ میں زیورات بنوائے اور شادی کے سارے انتظامات کروائے۔ لحاظ، اس لیے ٹھاکرانی جو ہے اس کا بہت لحاظ رکھتی تھی کہ اس نے بہت ہمارا ساتھ دیا۔ چندر پرکاش نے جواب دہی، چندر پرکاش نے کہا کہ مجھے اس کی جواب دہی کا مجھے احساس ہے کہ اگر دوبارہ چوری ہو جاتی ہے مجھے ہی جواب دہی دینی ہوگی، اور ہمیں بھی آخرت کے بھی کی جواب دہی کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ زندگی کیسے گزاری۔ دھوم دھام، وندر کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، حالانکہ ان کا زیور کا ڈبہ بھی گم ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی، ٹھاکر صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کی۔ ضمیر، ٹھاکر کا ضمیر بار بار اس کو ملامت کرتا رہا کہ تم نے چوری کیوں کی۔ گل کھلنا، بعد میں گل کھلا اور اس نے زیور کا ڈبہ ان کے پاس رکھوا دیا۔ الفاظ آسانی کو مشکل نہیں ہے، پیپر میں اکثر نہیں آتے، یہ ایم سی کیوز وغیرہ آ سکتے ہیں۔ چندر پرکاش کو رہنے کے لیے مکان دیا، کس نے دیا تھا؟ ٹھاکر صاحب نے۔ ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا نام تھا، ان کے بیٹے کا نام تھا وریندر، ویرو کہا جاتا تھا ان کو۔ زیورات کی مالیت تھی 5,000 روپے۔ پرکاش نے بینک والے جو نا اس سے زمان جو مانگ رہے تھے وہ 5,000 کی۔ زبان پکڑنا، یہ زبان پکڑنا اصل میں جو ہے محاورہ ہے۔ امید کرتے ہیں لیکچر تھوڑا سا لینتھی تھا، سمجھ میں آیا ہوگا، اس کا خلاصہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور جس نے کیا ہوا ہے وہ کوشش کیا کریں ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔